بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام 10 تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت رواں ہفتے کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو وہ انڈیا کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نئی دلی سمیت پورے ہندوستان میں جو بھارتی کسانوں کے جو مظاہرے ہیں، حکومت مخالف مظاہرے، وہ پھیل چکے ہیں. ان مظاہروں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہندوستان پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور مصدقہ ذرائع کے مطابق اس مہم جوئی میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج ایک مرتبہ پھر کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے، اور اس ممکنہ فالس فلیگ آپریشن سے پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں. اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو چوکس کر دیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج بالکل تیار ہیں. ایک مرتبہ پھر بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، خطے کا امن تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. اس سے جڑے ہوئے تمام نکات پہ بات کریں گے. اس سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں، ملٹری فرنٹ کے اوپر پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں، خود ہندوستان کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ایشوز کتنے گمبھیر ہیں کہ ہندوستان اور مودی حکومت خود ان ایشوز میں پھنس چکی ہے، اور ان ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا پلان بنایا جا رہا ہے. آپ کو اپنے پینلسٹ سے تعارف کرواتے جا رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار سہیل چودھری صاحب. سہیل چودھری صاحب بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب. غالب اقبال صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور سفارتکاری میں طویل عرصہ گزارا. ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب، پروگرام 10 تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی سٹارٹ کرتے ہیں. سہیل چودھری صاحب، آپ نے جس طرح میڈیا کے اندر بھی یہ اطلاعات آئی ہیں، تمام تر رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کی جانب سے کسی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہے، اور اس مرتبہ ہمارے عسکری حکام نے بر وقت اس کا، جسے کہتے ہیں، اس کا کھوج لگایا، یعنی اس کو ڈیٹیکٹ کیا کہ ہندوستان اس قسم کی کسی تیاری میں مصروف ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے انٹرنل ایشوز سے توجہ ہٹا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹا کے ایک مرتبہ پھر کسی ممکنہ طور پہ ایک دہشت گردی کی کارروائی کر کے اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنا ہے. جی بالکل، یہ ہندوستان ماضی میں بھی یہ کام کر چکا ہے. پلوامہ کا جب اٹیک ہوا اس میں آپ کے سامنے اس نے وہ ایک کلیئر فالس فلیگ آپریشن جی تھا. بالکل، اور اس نے پوری دنیا نے پھر دیکھ لیا کہ کس طرح پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا، اور پاکستان کے اندر پوری کیپیبلٹی رسپونڈ کرنے کی، اور ہندوستان کو کسی اس میں مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، کسی اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا. پاکستان ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ ہوگا، اور اس دفعہ ہم ہندوستان کو بھاگنے نہیں دیں گے. اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں، اور اس دفعہ ان کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بر وقت اس کو پریمپٹ کیا ہے بیسیکلی، اور یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. ہماری مسلح آرم فورسز جو ہیں وہ بالکل چوکس ہیں اور تیار ہیں، اور ہندوستان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کر سکے. جی ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب، آپ سے تفصیلی جاننا چاہیں گے کہ کسانوں کی تحریک بڑی شدت اختیار کر چکی ہے ہندوستان کے اندر، اور کسان حکومت مخالف تحریک میں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے سکھ اس تحریک کا مضبوط طور پر بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور جو خالستان تحریک ہے ان کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں اس موومنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا ایشو ہے یہ بہت جینوئن ایشو ہے. اب ہندوستان اپنے انٹرنل ایشوز کو تو ایڈریس نہیں کر سکتا اور مہم جوئی کرنے چلا ہے پاکستان کے خلاف. جی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کی ہمیشہ شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے اپنے ملک میں تھوڑی پرابلم ہونے لگتی ہے تو پاکستان کے اوپر یا تو الزامات لگاتے ہیں یا اس قسم کا کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت جب سے پرائم منسٹر مودی اپنے دوسری ٹرم میں آئے ہیں، انہوں نے بھارت میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ کی اور اتنے ظلم اور بربریت کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو وہاں کے نہ صرف مائنورٹیز بلکہ جو سیکولر انڈینز تھے وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں.
اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نوز ڈائیو کر چکی ہے. جب وہ نیچے جا رہی ہے، بالکل ہی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ رہا ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہے کہ جو باہر کی دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ جی ہمارے ایکسٹرنل پرابلمز زیادہ ہیں اور انٹرنل تو کوئی ایسے ہے ہی نہیں. اب ان کی جو انٹرنل پرابلم ہے، جس میں باقی بات بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤں کہ جو کسانوں کا مسئلہ ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت اگر آپ دیکھیں بیرون ممالک میں سے کینیڈا کی طرف سے آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کینیڈا میں بے شمار خاندان ہیں جو سکھس ہیں، اور ان لوگوں کے وہاں جو انفلوئنس ہے پولیٹیکل سرکلز میں، اور وہ خود بھی ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، اس کی وجہ سے کینیڈا سے بہت شدید رد عمل آیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ ایکسپلائٹ کریں، کینیڈا کے قریب جا کے اپنے میسیجز بتائیں ان کو، ان کے ساتھ مل کے کوئی بڑے سٹل طریقے سے ایک اسٹریٹجی تیار کی جائے جس کے ذریعے بھارت کو بے نقاب کیا جا سکے. دوسری چیز جو آپ کا مین سوال ہے کہ کس قسم کا فالس فلیگ آپریشن کرے گا بھارت یا نہیں کرے گا، اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ روز کرتا. لیکن چونکہ 27 فروری کو جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس کے بعد سے ان لوگوں نے بہت احتیاط اختیار کر لی ہے. اس دفعہ وہ پورا تیار ہو کر آئے ہیں. اس دفعہ رافیل طیارے بھی ان کے پاس آ چکے ہیں. اس دفعہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جو کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے. تو شاید وہ ایک اس قسم کا کام ضرور کریں جس کے تحت پاکستان میں مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو ہے جو کہ وہ ڈکلیئرڈ طریقے سے کریں گے، لیکن جو اوورٹ طریقے سے کریں گے، جو کوورٹ طریقے سے کریں گے، وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاکستان کے اندر بام بلاسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور جگہ جگہ آپ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ پرو ایکٹیو قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. یہاں ہماری آرم فورسز الرٹ پر آ چکی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں جو سفارتکاری ہے اس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت اس وقت کرنا کیا جا رہا ہے. اور اس کی ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم صرف وہ جو پکا پکایا رٹا ہوا ایک جو سبق ہوتا ہے اگر وہی پڑھ کے سنا دیں گے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ابھی ویری ریسنٹلی یہ جو ان کی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا اتنا بڑا نیٹ ورک بے نقاب کیا گیا ہے یورپ میں، یہ اس قسم کے جو ان کے نیٹ ورکس ہیں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں دنیا کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ایک اس نیگیٹیوٹی کی طرف جا چکے ہیں کہ جب ان کو انٹرنل ٹرموائل ہوتا ہے تو یہ ایکسٹرنل اسکرمشز شروع کر دیتے ہیں، اور جب ایکسٹرنل کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انٹرنل کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. جی سہیل چوئی صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گریو چیلنجز ہیں؟ اب صرف ایک چیلنج نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول، 5th جنریشن وار کا بھی ہمارے اوپر حملہ ہے ہندوستان کی جانب سے، دفتر خارجہ کا انتہائی اہم رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی یقینی طور پہ فوری طور پہ ہم جو ہے وہ ملٹری آپشن کے ذریعے تو کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ادھر سے پہل نہیں ہوگی ہم پہل نہیں کریں گے، یعنی پاکستان حملے میں پہل نہیں کرے گا. لیکن ڈپلومیٹک لیول پہ کیا کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح غالب صاحب کہہ رہے تھے کہ سارا کردار اس وقت دفتر خارجہ کا ہے. جی بالکل، دفتر خارجہ جو ہے اس سچویشن میں ایک لیڈ رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ جو مسلح افواج کا کردار تھا انہوں نے ایک انفارمیشن ایک انارتھ کر دی ہے، ایک سچویشن آپ کے سامنے لا کے رکھ دی ہے، ڈوزیئر بھی سامنے لا دی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر غالب صاحب نے فرمایا ہے کہ جو پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کوئی وہاں پہ سبوتاج کر کے کسی چیز کو، اور پاکستان کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ولیٹائل سچویشن ہے اس کو مزید خراب کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کے ڈومیسٹک حالات خراب ہوں. تو اس میں جو ایک نیٹ ورک پکڑا گیا لاہور میں وہ بھی بہت اہم ہے اس کا ذکر کرنا، کیونکہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ راہ سے اور افغانستان سے ملتے ہیں.
تو پاکستان کے اندر لاہور میں ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے, تو اس لحاظ سے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. جہاں پہ آپ نے سوال کیا سول ہے سیکریٹریٹ کو ہدف جی بالکل بنانا تھا, بالکل سول سیکریٹریٹ بھی, اور وہاں پہ دیکھیں نا جی اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن ایک بڑی وہاں پہ موومنٹ چلا رہی ہے, تو وہ وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کر کے وہ اپوزیشن کو مشتعل کر کے کوئی عدم استحکام کی سچویشن بھارت پیدا کر سکتا ہے. دوسری جو بات آپ نے کی ڈپلومیٹک جو ہمارا آپشن ہے, یہ نمبر 1 آپشن ہے ہمارے پاس اس وقت جی, کیونکہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنا کیس جو ہے عالمی سطح پر پلیڈ کرے, اور ایون یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہاں بھی جو ہے ان کو سینسٹائز کیا جائے. اور جس طرح امبیسڈر غالب اقبال صاحب نے کہا, جو کینیڈین جو ہے وہ بڑا اہم اسپیکٹ ہے, بہت انڈین اہم جو پہلو پاپولیشن ہے جی, وہ بڑی ڈسٹرب ہے, کیونکہ جو سکھ وہاں پہ پاپولیشن ہے ان کے سب جو ہے اصل میں جو روٹ ہے وہ پنجاب ہے, جہاں پہ زمیندار ہے, وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ ہے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم تشویش کا اظہار کر چکے ہیں جی, اسی وجہ سے انہوں نے تشویش کی, چونکہ وہاں کی سکھ کمیونٹی جو بڑی مضطرب ہے. پنجاب میں جب سے مودی آیا ہے, یہ پنجاب کی پوری صرف مسلمان نہیں, صرف سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بڑی پریشان حال ہے. ان کے ساتھ ان کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے, ان سے جائیدادیں لی جا رہی ہیں, اور ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. تو سکھوں کے اندر جو ایک بے چینی کی فضا ہے, اضطراب ہے, اس کو بھارت چاہتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی ایسا آپریشن کر کے پاکستان کے خلاف اپنے آپ کو کچھ سٹیبل کرے. لیکن اب اس کے جو سٹیبل ہونے کے امکانات بڑے کم ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کو یہ آپشن بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت جو ریجن میں تعلقات کی صورتحال ہے, خاص طور پہ گلف کنٹریز کے ساتھ, تو پاکستان کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی کسی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہو, کیونکہ پاکستان کے اوپر یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے مختلف ذرائع سے کہ پاکستان کے اوپر اس قسم کا بھی دباؤ تھا کہ پاکستان اسرائیل کو جو ہے تسلیم کرے اور اس سے تعلقات کو بحال کرے, اور اس کے جواب میں بڑا اچھا پیکج دیا جائے. جی, اور اس میں پاکستان کو بڑی پیشکش کی گئی مراعات کی اور چیزوں کی, لیکن پاکستان نے اس کو ٹھکرا دیا. تو اسرائیل کا اور جو ہندوستان کا نیکسس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے ہندوستان کو استعمال کیا جا رہا ہو. تو ہمیں بڑا ایکٹیولی یورپ کے سامنے اپنا تمام پہلوؤں پہ نظر رکھنی چاہیے, اور گلف کنٹریز کے ساتھ بھی اپنی انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے, اور یورپین کنٹریز کے ساتھ خاص طور پہ جہاں پہ ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک انرٹ ہوا ہے. اس پہ ہم سوال کریں گے بالکل, کہ جہاں یورپی یونین کے اندر بھارت کی ڈس انفارمیشن کا بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نیٹ ورک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھا. بریک کے بعد اس نقطے پہ اپنے پینلسٹ سے ہم سوال کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ہندوستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں ہیں, پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اپنے اندر جو ان کے ایشوز ہیں اور جو کسانوں کی تحریک ہے, جس کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی غالب اقبال صاحب نے بھی ڈالی اور سہیل چودھری نے بھی ڈالی, کہ ایک ایسا پہلو ہے جس کا پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اس لیے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے, کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز صحافی اور تجزیہ کار احمد قریشی صاحب. احمد قریشی صاحب, جو کسانوں کی تحریک ہے وہ اب نئی دلی سے کراس کر کے اس وقت اس کی باز گشت آٹوا, ٹورنٹو, کیلگری اور وینکوور تک پہنچ چکی ہے. یہ ایک پاکستان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ ہندوستان کو ایکسپوز کرے. جی, کیسے دیکھتے ہیں؟ متی حیدر صاحب, یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ 70 سالوں کے اندر وہ تمام باتیں بھارت کے اوپر جو ہم کرتے تھے اور دنیا اس پہ بات نہیں کرتی تھی, وہ سچویشن کمپلیٹلی ایک شفٹ انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی انٹرنیشنلی اور کچھ اہم حکومتوں کی طرف سے بھی جو ہے ایک شفٹ اب نظر آتا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک مغربی این جی او نے انڈیا کی جو انفارمیشن وارفیئر ہے اور سائبر وارفیئر ہے پاکستان کے خلاف, اس کو بھی ایکسپوز کر دیا. تو اس سے آپ کو واضح اندازہ ہوتا ہے کہ 70 سالوں میں جب ہم اکیلے بات کر رہے ہوتے تھے اور دنیا نہیں سنتی تھی تو ہماری بات پہ یقین نہیں کیا جاتا تھا. بالکل ایگزیکٹلی. اور اب جب سچویشن چینج ہو گئی ہے تو یہ وہ موقع ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈپلومیٹکلی وہ فائدہ اٹھائیں,
جو کہ ہم شاید ابھی اس طریقے سے، حالانکہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز ہو یا پاکستانی ملٹری ہو یا پاکستانی میڈیا ہو، ہم اپنی طرف سے لیکن وہ جس لیول پہ ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں اس وقت کو، اس چیز کو، اس شفٹ کو جو انٹرنیشنلی انڈیا کے اوپر ہو گئی ہے، وہ ہم ابھی تک اس طریقے سے ایکسپلوئٹ شاید نہیں کر پا رہے. اور یہ وہ گولڈن اپرچونٹی ہے اور وہ یہ گولڈن موقع ہے 70 سالوں کے اندر جہاں ہماری جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اور اپروچ ہے اس معاملے کے اوپر، اس میں ایک نمایاں شفٹ آنی چاہیے. اور یہ کافی نہیں رہا اب کہ پاکستانی حکام ٹی وی پہ آ کر صرف اتنی بات کریں کہ اب دنیا اسے دیکھے، چپ نہ رہے، بولے، کہاں انسانی حقوق تنظیمیں. یہ باتیں کرنا اب کافی نہیں رہا کیونکہ پریکٹیکل ایکشن، ہاں پریکٹیکل اس پہ، اور وہ چیز شاید ہم اس پہ پیچھے ہے. لیکن یہ بہت بڑی شفٹ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی میڈیا، آپ جیسے لوگ اس شفٹ پر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ابھی تک ہمارے جو سسٹم ہے، اب ہمارے ہاں پولیٹیشینز بھی ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے بھی جو لوگ ہیں، وہ میرے خیال میں ابھی تک اس بات کو، اس شفٹ کو ریکگنائز کرنے میں دیر انہوں نے کر دی کہ اب ہم یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے صرف یہ کہہ کر کہ انٹرنیشنل تنظیمیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ کرے. اب یہ باتیں انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اسی پہ ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب، پاکستانی ڈپلومیسی ان ایکشن کرنی ہوگی. آپ دفتر خارجہ کے ساتھ طویل عرصے تک رہے ہیں، اب تمام نظریں دفتر خارجہ کے اوپر ہیں. اپرچونٹیز ہمیشہ ہمارے پاس بہترین آتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی سفارتکاری ان ایکشن نہیں، ہمیں اس کو ایکشن میں کیسے لانا ہوگا؟ دیکھیں، اپرچونٹیز تو آپ کو سفارتکاری میں کریٹ کرنی پڑتی ہیں اگر نہ بھی ہوں تو. لیکن اگر اپرچونٹیز آپ کو نظر آ جائیں تو آپ کو، احمد نے بالکل صحیح کہا کہ شفٹ تو ہے لیکن ابھی بھی وہ بیلنسڈ شفٹ نہیں آئی ہے. اس لیے کہ امریکن رپورٹ جو ایشو ہوئی ہے ریلیجس فریڈم کی، اس میں بھارت کا کہیں ذکر نہیں ہے، جو کہ اس خطے میں سب سے زیادہ ان لوگوں نے ظلم اور بربریت مچا رکھی ہے مائنورٹیز کے اوپر. جو وہاں کے ریلیجس اقلیتیں ہیں ان کو اپنے مذہبی رسومات تک ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ کینیڈا تو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے کسان کی جو موومنٹ ہے، اس کو بہت انہوں نے اس پہ سخت سٹیٹمنٹ دیے. اور کیونکہ میں چونکہ وہاں رہا بھی بہت عرصے ہوں تو اس لیے فالو بھی کرتا ہوں زیادہ. ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرے. آپ کو کرنے کے لیے آگے جانے کی ضرورت ہے، ملک سے نکلنے کی ضرورت ہے. کووڈ تو اپنی جگہ موجود ہے، رہے گا، لیکن کیا اس کی وجہ سے بین الاقوامی سفارتکاری اور تعلقات داری جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے؟ آپ کو اس وقت آگے بڑھ کے جانا ہوگا اور آپ کو آپ کی حکومت کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ لوگ اور آپ کی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ لوگ، اور بالخصوص ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے، اس کو یہ ساری چیزیں کور کرنے کی اور ایک عام پاکستانی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جب میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ تو مجھے تو 13 دسمبر کا جلسہ اور جلسے کے مقابلے میں جو اس کا ریئیکشن ہے حکومت کا، اور وہی نظر آ رہا ہے. سو آپ کو ایک چیز ڈٹرمن کرنی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستانی میڈیا کو کہ اس وقت ملک کے لیے زیادہ ضروری چیز کیا ہے. اس وقت ہم نے ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے اس جنگ کے لیے. جنگ تو ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جنگ تو ہونی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے. اس کے لیے آپ کو جو یہاں ایجنٹس ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے، آپ کو جو انٹرنیشنل لنکیجز ہیں اس کو بے نقاب کرنا ہے. اور آپ میں تو قدرتی طور پہ یورپ میں جو انہوں نے نیٹ ورک بتایا ہے ڈس انفارمیشن کا، بالکل انفارمیشن کا اور ڈس انفارمیشن کا، یہ تو آپ کے ہاتھ میں چیز آ گئی ہے. اس قسم کی چیزیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بھارت کو اس میں برا بھلا نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میرے بس میں ہو تو میں بھی یہی کروں، بھارت کے خلاف یہی کریں. دشمن سے دشمنی ہی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، کوئی بھلائی نہیں کی جاتی. لیکن اس کا توڑ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، اس کا توڑ تو ہم لوگوں نے دینا ہے، اس کا توڑ تو سفارتکاری نے دینا ہے. اور خدا نخواستہ اگر بھارت
یہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں پاکستانی سرحدوں سے یا لائن آف کنٹرول سے یا ورکنگ باؤنڈری سے اندر آنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب افواج کو دینا ہے اور پوری قوم کو مل کے دینا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس وقت تھوڑا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے پوری قوم. جی سہیل چودھری صاحب، ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب نے بڑا اہم نکتہ اس نے کہا کہ میڈیا کو بھی ایکٹیو ہونا ہے اور ساتھ ساتھ دفتر خارجہ. اب سوال آپ سے یہ کہ ہمارے میڈیا کو ساتھ ساتھ انفارمیشن کی بھی ضرورت ہے، بالکل بغیر انفارمیشن کے کھیل نہیں سکتے. تو اور ڈپلومیسی اگر چلائی جاتی ہے ہندوستان کی، آپ ڈپلومیسی دیکھتے ہیں تو انڈین میڈیا ان کی ڈپلومیسی کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بیانیے کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان کے بڑے بڑے پروگرامز دیکھ لیں. تو ہم ڈپلومیسی اور میڈیا کو ساتھ اس کو کیسے سینرجائز کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر میکینزم ہونا چاہیے کہ میڈیا کو بھی آن بورڈ لیا جائے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی جائے، تاکہ اتنی بڑی وار ہمارے اوپر ہے جسے کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر، اس کا ہم مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں جی، میڈیا تو ایک آئینہ ہے. جو ملک کے اندر ڈومیسٹک سچویشن ہے، جو باہر کی دنیا کی صورتحال ہے، میڈیا کو اس کو دکھانا ہے. لیکن پاکستان کی جو ڈومیسٹک سچویشن ہے وہ اتنی والیٹائل ہو گئی ہے اور اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میڈیا ایشوز پہ توجہ نہیں دے رہا، اصل ریئل ایشوز پہ جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی اور بقا سے ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی، نہیں کر رہا، کیونکہ میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ پالیٹکس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے جہاں پر اپوزیشن ذمہ دار ہے وہاں پہ حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے، بلکہ حکومت زیادہ ذمہ دار ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس سچویشن میں جب آپ کو اس طرح کا تھریٹ آ رہا ہے باہر سے، سرحدوں سے، تو بڑا دل کرے اور اپوزیشن کیا کو کرے، کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ اے پی سی بلائیں، میں آل پارٹیز کانفرنس بلائے ہم، اور اپوزیشن کو ایک میننگ فل انداز میں انگیج کرے اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی ساری کٹھی ہو، اپوزیشن کٹھی ہو، سارے مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں. پاکستان رہے گا تو ہم پالیٹکس کرتے رہیں گے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کے اوپر بالکل خطرہ جو ہے، دشمن سامنے ہے، خطرہ بالکل سر پر ہے. تو ہم بالکل آنکھیں مون کر کے ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنا انتشار پیدا ہوا ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی آپشن نہیں کہ میڈیا سے اسی کو دکھائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا ایک میڈیا کو ساتھ انگیج کیا جائے، میڈیا کو بیک گراؤنڈ بریفنگز دی جائیں اور میڈیا کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے کہ پاکستان کو کس لیول کا تھریٹ ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پوری طرح اپوزیشن کو اور میڈیا کو ساری جو جیسے مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں سب کو ساتھ تمام مکاتب فکر کو آن بورڈ کرے. اور اس میں دفتر خارجہ جو ہے اس کی اہمیت لیڈ رول ہے. وہ گورنمنٹ کو اس کو چاہیے کہ وہ ایڈوائز کرے، کہ وہ گورنمنٹ پولیٹیکل انداز میں اس طرح سے انگیجمنٹ کرے. اور دفتر خارجہ کو چاہیے کہ وہ خود بھی خارجہ امور پر ایک پرویکٹیو، جس طرح ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب نے کہا، پالیسی اپنائے. اور بالخصوص جو اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے جو رول کو وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ریسنٹلی ایسی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی. پاکستان کے اندر ایک بحث کا آغاز ہوا اور ایک پرسرار انداز میں یہ بحث چھیڑی گئی کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اس سے تعلقات استوار کرنے چاہیے. اگرچہ گورنمنٹ نے بھی اور عسکری حلقوں نے بھی اس کی تردید بھی کی، مذمت بھی کی، لیکن پاکستان کے اندر یہ بحث شروع ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس ریجن سے لا تعلق نہیں ہے. ہمیں گلف کے بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ. میں اس میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریسنٹلی جو فارمر CIA چیف کا انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بڑا زیر بحث ہے، اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ٹریک ڈاؤن کرنے میں اسرائیل نے کلیدی رول ادا کیا. یعنی کہ اسرائیل نے انفارمیشن پرووائڈ کی امریکہ کو. اگرچہ یہ US لیڈ آپریشن تھا لیکن اس کو پہلی مرتبہ یہ بات ہے کہ اسرائیل آلسو پلیڈ اے وائٹل رول. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کا پاکستان کے اندر کس طرح ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ہے کہ 2011 میں یہ جو ہے ایبٹ آپریشن میں اسرائیل نے لیڈ رول پلے کیا انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں، ان ٹریسنگ اسامہ بن لادن اینڈ فائنلی اریسٹ. ابھی بھی جو پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے پاکستان کا، اور جو ہندوستان کا پاکستان کے اوپر پریشر ماؤنٹ کر رہا ہے، اس میں اسرائیل کا کلیدی رول ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک افیکٹو جامع قسم کی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. آپ تینوں ماہرین کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور انتہائی اہم موضوع پر اپنے خیالات سے مستفید کیا. یہاں پر لیتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی صف اول کی دفاعی اور اسٹریٹجک تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو، اس خطرے کو کیسے دیکھتی ہیں، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے خلاف ایک محدود سطح کے اوپر ایک محدود جنگ پاکستان پہ عائد کی گئی تو پاکستان شاید اس کا جواب جو ہے ایک بڑی روایتی جنگ کے ذریعے نہیں دے گا، اور اس لحاظ سے ہندوستان جو ہے اندرونی طور کے اوپر اپنی میڈیا کے ذریعے نہ صرف اپنی کامیابی اور اپنی فتح کو نمایاں کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی توجہ ہے اس کو ایک بیرونی جنگ اور ایک بیرونی جنگ کے خطرے کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام جو ہے فائدے اٹھا سکے گا جو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قومی سلامتی کے معاملات کو اجاگر کرنے سے حاصل نہیں ہو رہی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ہندوستان کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن نہ صرف خطرات موجود ہیں لیکن یہ ایک نمایاں حقیقت بھی بن سکتی ہے. جی یہ فرمائیے کہ اتنا بڑا تھریٹ موجود ہے ہندوستان کی جانب سے، کسی بھی قسم کی مہم جوئی پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر کی جا سکتی ہے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کی مسلح افواج نمبر 1 وہ تیاری میں اس وقت کہاں کھڑی ہیں، یعنی پیشہ ورانہ تیاری پاکستان کی مسلح افواج کی، اور ہندوستان کی جانب سے اگر کوئی مہم جوئی کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف تو پاکستان کی مسلح افواج کہاں تک جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جو آئندہ منظرنامہ نظر آ رہا ہے اس خطے کے اندر وہ خاصا تشویشناک ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر نہ تو اقتصادی استحکام آیا اور نہ ہی سیاسی استحکام، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان کی حکومت جس قسم کی شر انگیزی کر رہی ہے بالخصوص اپنی اقلیتوں کے خلاف، وہ ابھی تک کسی ایسی سطح پہ نہیں پہنچی کہ جہاں وہ طاقت کا توازن جو ہے اپنی طرف کر لے، اور ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف یہ تمام قوانین اور ان کے خلاف یہ تمام ریاستی اداروں کو متحرک کیے ہوئے ہیں ان کو روکے بغیر یا ان میں تبدیلی لائے بغیر اس صورتحال پہ قابو پا سکیں. ایسی صورتحال میں جو دوسرا اس کے ساتھ منسلک ان کا جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے اور پاکستان پہ ایک محدود سطح کی جنگ عائد کی جائے تاکہ پاکستان کے اوپر وہ تمام پریشرز ڈالے جا سکیں اور پاکستان کو معتدل الزام ٹھہرایا جا سکے ان تمام خامیوں کا، ان تمام کمیوں کا جو اس وقت ہندوستان کو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے اور ہندوستان کے اداروں کی طرف سے جو ہے کی وجہ سے درپیش ہیں. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اس خطے کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری کی صورتحال دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر ماریہ سلطان، پاکستان نے بھارتی دہشت گردی سے متعلق ایک بہت ٹھوس دستاویز تیار کی ہے جسے ہم ڈوزیئر کا نام دیتے ہیں، بھارتی دہشت گردی پر مبنی ڈوزیئر. وہ ہم نے عالمی برادری کے سامنے پیش کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس ڈوزیئر کو انڈین ٹیررزم کو بے نقاب کرنے کے لیے انٹرنیشنلی کون کون سے فورم اور کہاں کہاں اسے پہنچانا چاہیے تاکہ بھارتی دہشت گردی بے نقاب ہو، اور جو انڈیا پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرتا تھا دہشت گردی کے حوالے سے اس بیانیوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے؟ پاکستان نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہندوستان کے خلاف جو ڈوزیئر اقوام متحدہ کو بھیجا اور میڈیا کے سامنے جو پیش کیا وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان اس وقت پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے حربے استعمال کر رہا ہے جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ناقابل قبول ہے. ایسی صورتحال میں جو ڈوزیئر پاکستان نے بھیجا ہے وہ یقینی طور کے اوپر اقوام متحدہ اور اس سے منسلک مختلف اداروں کے اندر پاکستان نہ صرف پیش کرنے کی سخت رکھتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے خلاف قانونی کارروائی اور ہندوستان کے اوپر اقتصادی جو ہے سینکشنز کے ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو آپ کا موقف ہے اور جو آپ کے بیانات ہیں اس کو آپ کو اقوام متحدہ میں اٹھانا ہوگا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن 1373 ہے اس کے تحت جو ہے نہ صرف ہندوستان کے اوپر پریشر ڈالنا ہوگا لیکن اس کے لیے ظاہر ہے سب سے بڑا فیصلہ اور سب سے بڑا جو اتحاد ہے وہ آپ کو چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ کرنا ہوگا. اس میں جو مشکلات آپ کو سامنے پیش آ سکتی ہے وہ امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو نہ صرف اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانی چاہیے لیکن یہ جو موقف ہے آپ کا یہ اتنی ہی سنجیدگی سے اقوام متحدہ کے تمام مختلف ایوانوں تک پہنچانا آپ پہ لازم و مظلوم ہے. جی ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ یہ فرمائیے کہ اس وقت نئی امریکی انتظامیہ یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن
جنوری میں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. نئی امریکی انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انڈو پاکستان ٹینشن کو کم کرانے میں, اس کشیدگی کو کم کرانے میں, اس انڈیا کی اس ٹیررزم کے حوالے سے, پاکستان کے بیانیے پر یقین کرنے کے حوالے سے نئی امریکی انتظامیہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے, پاکستان پہ ایک محدود سطح کی جنگ عائد کی جائے تاکہ پاکستان کے اوپر وہ تمام پریشرز ڈالے جا سکیں اور پاکستان کو معتدل الزام ٹھہرایا جا سکے ان تمام خامیوں کا, ان تمام کمیوں کا جو اس وقت ہندوستان کو, ہندوستان کی حکومت کی طرف سے اور ہندوستان کے اداروں کی طرف سے جو ہے کی وجہ سے درپیش ہے. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اس خطے کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری کی صورتحال دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی. ہم امید ضرور کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے اس قسم کی کوئی کارروائی نہ کی جا سکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے لیے واضح طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہندوستان کی طرف سے اس قسم کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو نہ صرف ہم اس کا جواب دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی عوام کو بھی بر وقت جو ہے معلومات فراہم کر سکیں کہ اس وقت آپ کے ملک کو کس قسم کی قومی سلامتی جو خطرات ہیں ان کا جو ہے خطرہ ہے, اور بالخصوص اس میں سے جنگ کا خطرہ کتنی حد تک آپ کے لیے ایک حقیقت بن سکتا ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں اسٹریٹجک اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان. اور ناظرین کل تک کے لیے ہمیں پروگرام دستک سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.